سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن تیری عظمت پر ہماری جان قربان، چوتھی قسط۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ائمہ قرات اور ائمہ تجوید، جس طرح حضرات ائمہ مجتہدین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، حضرت امام شافعی محمد بن ادریس، حضرت امام مالک بن انس المدنی اور حضرت امام احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم اجمعین اپنی خدا داد بصیرت کی بنا پر قرآن کریم، احادیث شریفہ، سنن مبارکہ اور آثار صحابہ کی روشنی میں غیر منصوص مسائل کا استنباط کرتے تھے، پھر بحث و تمحیص اور کامل غور و فکر کے بعد فقہی انداز اور ترتیب پر ان مسائل کو مدون فرماتے تھے۔ اگرچہ ان کے علاوہ بے شمار اکابر فقہ و اجتہاد گزرے ہیں، لیکن صرف ان چار حضرات کا فقہ مرتب اور مدون ہو کر سارے عالم اسلام میں معمول بہا بنا، جو حنفی و شافعی اور مالکی و حنبلی فقہ سے معروف ہیں۔ اور جس طرح حضرات اولیاء رحمان علیہ رحمہ و رضوان علیہم الرحمہ و رضوان نے اسی خدا داد بصیرت کی بنا پر ان مراجع شرعیہ اور منابع حکم یعنی قرآن و سنت سے اسرار و رموز کے قیمتی لال و جواہر نکال کر ان کو مرتب کر کے امت کے ہاتھوں تھما دیا تھا۔ یہ حضرات بھی اگرچہ بہت تھے، مگر صرف چار سلسلے سارے عالم میں مشہور ہو کر رواج پذیر ہوئے، جو قادریہ و چشتیہ اور سہروردیہ و نقشبندیہ سلسلوں سے مشہور و معروف ہیں۔ ٹھیک اسی طرح قراء و مجودین کی ایک لمبی فہرست بھی ہے، جو اس عظیم الشان فن کے امام تھے، یعنی قرات اور تجوید کے، مگر ان میں صرف 7 حضرات سارے عالم اسلام میں مشہور ہوئے۔ اب انہیں قرائے سبعہ کی قرات و تجوید اہل علم کے یہاں متعارف ہے۔ ان حضرات ائمہ قرات و تجوید کے اسماء مبارکہ، ساتھ ہی ساتھ ان کی سنہ ولادت و وفات اور ان کے آخری آرام گاہوں کے نام یہاں لکھے جاتے ہیں۔ قاری اول حضرت امام نافع بن عبد الرحمن المدنی المعروف امام نافع رحمہ اللہ، از 70 ہجری تا 170 ہجری، مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرافتاً۔ قاری دوم حضرت امام عبداللہ ابن کثیر المکی المعروف امام ابن کثیر رحمہ اللہ، از 45 ہجری تا 120 ہجری، مکہ معظمہ زادہ اللہ تعالی شرافةً و عظمةً۔ قاری سوم حضرت امام زبان ابن العلا بصری المعروف امام ابو عمر رحمہ اللہ، از 68 ہجری تا 155 ہجری، بصرہ یعنی عراق۔ قاری چہارم حضرت امام عبداللہ بن عامر دمشقی المعروف امام ابن عامر رحمہ اللہ، از 9 ہجری تا 118 ہجری، دمشق شام۔ قاری پنجم حضرت امام عاصم بن ابی نجود الکوفی المعروف امام عاصم رحمہ اللہ، از 95 ہجری تا 127 ہجری، کوفہ عراق۔ قاری ششم حضرت امام حمزہ بن حبیب الکوفی المعروف امام حمزہ رحمہ اللہ، از
80 ہجری تا 156 ہجری خلوان یعنی شام، اور قاری ہفتم حضرت امام ابو الحسن علی کسائی الکوفی المعروف امام کسائی رحمہ اللہ از 116 ہجری تا 190 ہجری نینوا یعنی روم۔ یہ ہیں قرا اور ائمہ تجوید اور قرات کے ائمہ سے متعارف ہیں۔ انہوں نے کلام پاک کی تجوید اور قرات کے حوالے سے وہی خدمات انجام دی ہیں جو ائمہ مجتہدین نے قرآن اور سنت اور اجماع کی روشنی میں غیر مسائل کے اندر اپنی خدمات پیش کی ہیں۔ جس طرح چاروں فقہ سارے عالم اسلام میں مروج ہے سکہ راج الوقت کی طرح، اسی طرح ان 7 قاریوں کی یہ قرات اور تجوید ساری دنیا میں اور سارے عالم اسلام میں رواج پذیر ہے اور سکہ راج الوقت ہے۔ اللہ مغفر لہم ورحمہم۔ پھر انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے قسط نمبر 5 میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔